بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات اور یہ پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سروں کے اوپر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور یہ ساری مخلوقات جو ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس۔ لیکن اس کائنات میں، اسی دھرتی کے اوپر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اور اس فرقے کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس کائنات کا، اس پوری دنیا کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، جبکہ یہ عقیدہ قرآن، حدیث اور اسلام کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ اسی بات کو لے کر جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام، عارف باللہ اور ولی کامل تھے، چاروں اماموں میں سے آپ ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے، نہایت ہی آپ ذہین اور فطین انسان تھے اور تابعی بزرگ بھی تھے۔ ایک بار آپ سے ان لوگوں کا مناظرہ ہوا، مناظرہ طے پایا، مناظرہ یعنی ڈیبیٹ۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ خدا کی ذات کوئی چیز نہیں ہے، کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی بات پر مناظرہ طے ہوا، ایک میدان میں سب کو آنا تھا۔ اب وقت مقرر ہوا، تاریخ طے ہوئی، اور اس جگہ پر وہ لوگ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مناظرہ کرنے والے تھے، وہ سب پہنچ گئے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جان بوجھ کر آپ تاخیر سے پہنچے، دیر سے پہنچے۔ جب دیر ہوئی، تاخیر ہوئی، تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، اور جو لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے تھے اور آپ کے معتقد اور پیروکار تھے، ان کو یہ لوگ طعنہ دینے لگے کہ لو، تمہارا امام تو بھاگ گیا، وہ وقت مقررہ پر حاضر نہ ہو سکا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم اس میں شکست اور ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، ہار جائیں گے۔ آپ کے معتقدین نے کہا کہ نہیں، ابھی کچھ دیر انتظار کیا جائے۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو جان بوجھ کر تاخیر سے پہنچے۔ اب جب وقت اس میدان میں پہنچے جہاں مناظرہ ہونا تھا، ان لوگوں نے پوچھا کہ جناب حضرت، آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائیو دیکھو، اصل میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے مکان سے چلا تو بیچ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اب دریا آیا تو اس دریا کے اس پار سے اس پار آنے کے لیے میرے پاس کوئی سادھن اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک کشتی، ناؤ خود بخود تیرتے ہوئے آئی، اس کو کوئی چلانے والا نہیں تھا، اور وہ کشتی ایسی تھی کہ لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر لے جاتی تھی، اور چڑھاتی بھی تھی اور اتارتی بھی تھی۔ وہ کشتی میرے پاس بھی آئی، میں اس پر سوار ہوا، اور وہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے، بغیر کسی ملاح کے میرے پاس آ کر رکی، میں اس میں سوار ہوا، تو وہ کشتی خود بخود اس پار سے اس پار آ کر رک گئی، اور میں دریا کے پار اتر آیا اور آپ تک پہنچ گیا۔ جب آپ نے اتنا فرمایا تو وہ لوگ شور مچانے لگے،
ہنسی ٹھٹھا مارنے لگے کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کبھی کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی کو چلانے والا کوئی نہ ہو، کوئی ملاح نہ ہو، کوئی چلانے والا نہ ہو، اور وہ لوگوں کا سامان بھی ادھر ادھر لے جائے، اور آپ کو بھی اس نے سوار کیا اور اس پار سے اس پار لا کر چھوڑ دیا؟ یہ کیسے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ اتنے بڑے امام تھے، آپ نے فرمایا کہ بس یہیں پر بات ختم ہو جانی چاہیے۔ جب ایک دنیا کی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے، جب ایک ناؤ بغیر ملاح کے چل نہیں سکتی ہے، تو بتاؤ کہ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ دریا، یہ نالے، یہ نہریں، یہ مخلوقات، یہ گھاس، سبزیاں، جانور، نہ جانے کتنی مخلوقات ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ جب ان لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ استدلال اور یہ دلیل سنی، یہ استدلال سنا، تو وہ لوگ حیران رہ گئے اور سب پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جو ذات خدا کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، وہ سب کے سب اللہ کی ذات کے موجود ہونے کے قائل ہو گئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ہی معتقد، اور آپ کے ہاتھ پر ان سب نے کلمہ پڑھا اور معتقد ہو گئے، عقیدت مند ہو گئے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ ہے اور وہ موجود ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقات اسی کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، ہر شے کی تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ ہے جو ایک ہے، اور وہ اس کی ذات قہار و جبار بھی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے بحمدہ تعالی کہ اللہ موجود ہے، موجود تھا اور موجود رہے گا۔